بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ واقعہ ایک ایسے مسلمان مجاہد کا ہے جو اکیلا پورے یہودی لشکر کے اوپر حاوی تھا، جس کے اکیلے کے مد مقابل ایک پورا یہودی لشکر تھا، پوری یہودیوں کی آبادی تھی، لیکن اس بندے نے ہار نہیں مانی۔ اور اس واقعے کو پڑھ کے ہمیں سمجھ آئے گا کہ آخر ایک مسلمان کی کیا پہچان ہے، اور ایک مسلمان انڈیویجول کا ایک سوسائٹی کے اندر کیا کردار ہے۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں۔ یقیناً ہم سبھی تقریباً واقف ہوں گے غزوہ بدر سے اور غزوہ احد سے، لیکن غزوہ بدر اور احد کے درمیان جو دو غزوہ ہوئی ہیں ان کے بارے میں بہت ہی مختصر لوگ جانتے ہیں۔ ہم ان دو غزوات میں سے ہی ایک کا ذکر کریں گے جس کا نام ہے غزوہ قینوقہ۔ اچھا، قینوقہ بیسیکلی ایک قلعہ تھا۔ یہودیوں کے تین سب سے مین ایلیٹ قلعے تھے، ان میں سے ایک طاقتور قلعہ تھا قینوقہ، بنو قینوقہ۔ یہ کیا کرتے تھے، یہ کیوں طاقتور تھے؟ دراصل یہ تجارتی مراکز کے اندر ان کا جو کردار تھا وہ لوہار میں سے اور سونار میں سے۔ یہ لوہار اور سونار کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ لوہا بیچتے تھے اور یہ سونا بیچتے تھے، لوہے کی تلواریں بناتے تھے، اسلحہ بیچا کرتے تھے یہ۔ تو اس وجہ سے یہ کافی طاقتور قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کی جو اس قلعے کی جو آبادی تھی وہ تقریباً 700 سے اوپر افراد کے اوپر مشتمل تھی، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کافی بڑا قلعہ تھا۔ اچھا، اس قلعے کے اندر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو یقیناً ہم اس بات سے واقف ہیں کہ یہودی جو لوگ تھے، یہودی برادری تھی پوری، وہ مسلمانوں سے بے حد نفرت کیا کرتے تھے، حسد کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ہم میں سے نبی کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ وہ نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور نبی کہاں سے آ گئے تھے؟ قریش میں سے آ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وجہ تھی ان کے حسد کرنے کی، اور یہ وجہ تھی ان کی نفرت کی مسلمانوں سے، اور یہ نفرت اور حسد بڑھتی گئی، اور یہ بہت زیادہ شدید ہو گئی تھی غزوہ بدر کے بعد سے جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو ہوتا یہ کہ انہوں نے شرارتیں شروع کر دی تھی۔ اتنی شرارتیں، اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے انہوں نے گھٹیا اعمال کرنا شروع کر دیے کہ یہ مسلمانوں کی خواتین کو چھیڑا کرتے تھے اور تنگ کیا کرتے تھے۔ اور بالکل اسی طرح کا واقعہ بنو قینوقہ کے اندر واقع پیش آیا۔ بنو قینوقہ کے بازار کے اندر ایک دن ایک مسلمان عورت سفر کر رہی تھی۔ انہوں نے ایک سونار کے پاس جا کے خرید و فروخت کے لیے گئیں وہاں پہ، اور ہوتا یہ کہ سونار کو ایک شرار سوچتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے خاتون کا چہرہ دیکھ لے، ان کو دیکھ لے کسی طرح سے۔ اچھا، خاتون جو تھیں انہوں نے کیا پردہ کیا ہوا تھا، اپنے آپ کو کور اپ کیا ہوا تھا پوری طریقے سے، تو وہ سونار دیکھ نہیں پاتا صحیح سے، اس کی ایک خواہش ہی رہ جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر اس طرح کی حرکت، اتنی گری ہوئی حرکت کرتا ہے کہ وہ جو ان کا پردہ تھا اس کی جو بیک سائڈ تھی اس کی نچلی حصے کو وہ باندھ دیتا ہے، تاکہ جب وہ اٹھیں تو ان کا پردہ ہٹ جائے، انکور ہو جائے وہ۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، اب ان کو پتہ چلتا بھی نہیں ہے خاتون کا، اور وہ خاموشی سے یہ کام کر لیتا ہے۔ جب وہ اٹھتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں مسلمان خاتون، تو تمام یہودی ہنسنے لگ جاتے ہیں اور بڑا کہکہ لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ خاتون یہ منظر دیکھتی ہیں جو ان کے ساتھ پیش آیا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ دیکھیں پورا مجمع یہودیوں کا ہے، تو وہاں پہ کیا کرتی ہیں، وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیتی ہیں، وہ آواز لگاتی ہیں، مدد کے لیے پکارتی ہیں کسی کو۔ اب پورا یہودیوں کا مجمع ہے، اس یہودیوں کے مجمع میں ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان، وہ اٹھتا ہے۔ اچھا، اب آپ خود سوچیں، کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ پورا یہودیوں کا لشکر ہے وہاں پہ، یہودیوں کا قلعہ ہے پورا؟ اگر وہ کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں تو اس کا کیا رزلٹ ملے گا؟ کیونکہ ہم ابھی کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں تو ہم ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ یار کیا ایسے کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں، یار اگر میں دین کا کام بھی کرتا ہوں تو مجھے فلاں چھوڑنا پڑے گا، ہم بڑا سوچ وچار کرتے ہیں، رزلٹ اورینٹیڈ ہیں، ہم بڑا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، اس مسلمان مرد نے کیا کیا تھا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، ان کو ہیریس کیا جا رہا ہے اس طریقے سے، تو کیا وہ اٹھے اور اس یہودیوں کو قتل کر دیا۔ انہوں نے اس چیز کو برداشت ہی نہیں کیا کہ ایک مسلمان کی بھی زندہ ہوتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان خاتون کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے، ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی۔ اور آپ اور میں، ہم خود سوچیں کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں آخر، اور ہماری تاریخ کس طرح کے مسلمانوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ مسلمان جو اپنی غیرت کو لے کے اتنے حساس تھے کہ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی زندہ ہوتے ہوئے، ان کی موجودگی میں کسی مسلمان عورت کی طرف غلط نگاہ بھی ڈالی جائے۔ ہمارے، اب آپ دیکھیں، وہ تو یہودی بازار تھا، ہمارے اپنے بازاروں میں کیا ہوتا ہے، ہم مسلمان کس طریقے سے خواتین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم خود کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔
وہ تو چلیں یہودی تھے، ہم تو ان یہودیوں سے بھی غیر گزرے ہیں، مسلمان ہونا تو چھوڑیں، ہم ان سے بھی بہت آگے جا چکے ہیں۔ وہ یہودی جو دشمنی میں عمل کر رہے تھے، ہم عام طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، بنا کسی لحاظ کے، بنا کسی شرم کے، بنا اس بات کے سوچے ہوئے کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے اس دن کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں جو ہم آج سروائیو کر رہے ہیں۔ یہ دین کن قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، ہم نے اس کا کیا کیا؟ یہ صلہ دیا ہم نے اس کا۔ تو ہمارے سیکھنے کا کیا ہے اس میں؟ وہ یہ کہ اس طرح کا اگر عمل ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، ہماری کچھ سوشل رسپانسبلٹیز بھی ہیں اس معاشرے کے اندر۔ صرف اتنا نہیں کہ نماز پڑھ لی، میں نے بہت سے لوگ آپ نے دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں جا کے پھر نامحرم کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کے اعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ آخر کیسا مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نمائندگی اس طریقے سے کر رہا ہے؟ اللہ کے دین کی نمائندگی تو یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے ہوتے ہوئے یہاں پہ کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا، کوئی غلط نگاہ کسی نامحرم، کسی مسلمان عورت پہ یا کسی بھی عورت پہ نہیں ڈال سکتا جبکہ میں ایک مسلمان یہاں پہ زندہ ہے۔ مسلمان کا کردار تو اس طرح کا ہونا چاہیے تھا۔ تو چلیں اب اس واقعے کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو جب انہوں نے یہودی کو قتل کر دیا تو جیسا کہ ہونا تھا، پوری یہودیوں کی آبادی ہے، تو یہودیوں نے اکٹھا کر کے کیا کیا، ان کو شہید کر دیا۔ جب اس مسلمان مرد کو شہید کر دیا گیا تو ہوتا کیا ہے، ان کے گھر والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شکایت کرتے ہیں اس بات کی کہ جو ان کا قتل ہوا ہے اس کی شکایت کرتے ہیں جا کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قلعہ قنیطہ کا قینقاع کیا کرتے ہیں، محاصرہ کر لیتے ہیں، اور یہ محاصرہ تقریباً 15 دن تک جاری رہتا ہے۔ اور اس 15 دن کے محاصرے کے بعد یہودی خود، وہ قلعہ خود، اللہ تعالیٰ ایسا روب ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ قلعہ خود سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے ہتھیار ڈال لیتا ہے اور وہ قلعہ مسلمانوں کے انڈر آ جاتا ہے، اور وہ ہر اس ریگولیشن کو ماننے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ قلعہ مسلمان فتح کر لیتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔